اب جب بیت اللہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، اب جو آخری مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اب تمام قبائل کی یہ چاہت تھی کہ یہ جو اعزاز جو ہے یہ ہمارے قبیلے کو مل جائے، حجر اسود کو اٹھا کر ہم جو ہے اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ تو آپس میں قبائل کا جھگڑا بھی شروع ہو گیا کہ ہم جو ہے زیادہ حقدار ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں۔ تو اب امیہ بن مغیرہ مخزومی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کل سب سے پہلے جو بیت اللہ میں آ جائے گا وہ زیادہ حقدار ہوگا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ اب ابو امیہ عمر رسیدہ آدمی تھے، تو لوگوں نے ان کی بات پر اتفاق کر لیا کہ کل جو ہے سب سے پہلے جو آ جائے گا وہی زیادہ حقدار ہوگا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ اب جب اگلا دن آیا تو تمام قبائل والوں نے آ کر دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین مشہور تھے، جس کی وجہ سے تمام قبائل والے اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ ایک جو ہے سچا آدمی اور اچھا آدمی جو ہے بیت اللہ میں سب سے پہلے آگے ہے، لہذا ہم اس کے فیصلے پر متفق ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، ایک حکیمانہ فیصلہ کیا۔ وہ یہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائی جائے، اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے، اور جو تمام قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آئے، وہ آ کر چادر کے چاروں اطراف سے اس کو پکڑے اور اٹھا کر حجر اسود کی جگہ کے پاس لے جائے۔ تمام قبائل والوں نے ایسے کیا، اس چادر کو اٹھا کر حجر اسود کا جو مقام تھا، جو اس کی جگہ تھی، وہاں تک لے گئے۔ پھر وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس طرح بیت اللہ کی جو تیسری تعمیر تھی وہ مکمل ہو گئی۔